اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 104، آیت نمبر 2۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ آیت نمبر 3۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ زکوٰۃ کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں مختلف جو پچھلی کچھ آیات دیکھی ہم نے کہ جو صدقہ اور زکوٰۃ کی چیزیں ہیں وہ اللہ پاک اس کو ڈبل کرتا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو بہت زیادہ گناہ کہا گیا ہے، وہ بھی ہم آیات انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور خرچ نہیں کرتے اور یہ ساری بات ہے ہو رہی تھی، تو اسی میں ہی لاسٹ آیت اور یہ آیت خاص کر کے میں نے اس لیے کی ہیں کہ یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا، مطلب ان لوگوں کی ساٹھا مذمت کی ہے کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ مینز ہم ادھر تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ خرچ کرو خرچ کرو، اور یہ دو آیات میں نے اس لیے کی ہیں کہ اس کو جمع کر کے رکھنے سے منع کیا گیا ہے، یا مطلب اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور اس کو ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، تو اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے سیونگ کچھ نہیں رکھ، سارا کچھ رکھنا ہے، لیکن اس میں سے جو حق بنتا ہے، جو اس میں سے کچھ حصہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے، صرف اپنے پاس اکٹھا کر کے ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ اکٹھا جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے جو جن کا حق بنتا ہے، جو اللہ پاک یہاں حق بتا رہے ہیں، وہ ہم پہلے آیات دیکھ چکے ہیں، وہ دے کے آنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 2، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ اب یہ اگر اس کنٹیکس کے ساتھ آپ پڑھیں اس کو تو وہ مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ دوسری آیت ہے، اس سے پہلے ایک ہی آیت ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے۔ تو وہ بڑی خرابی وہاں عیب ٹٹولنے اور غیبت کرنے کا کہا گیا ہے پہلی آیت میں، اور اس سے اگلی آیت میں جو مال مینز اس کے لیے خرابی ہے جو مال بھی، یہ دوسری تیسری بات یہ کہی کہ جو مال جمع کرتا جائے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، سورہ ہے، سورہ حمزہ، ہمزہ، سورہ ہمزہ۔ تو یہ اس کو ہم نے پہلے کیا ہوا ہے قرآن پاک کے مین ٹاپک میں، جو پلے لسٹ پہ ہے قرآن پاک کا مین ٹاپک، وہ پلے لسٹ ہے باقاعدہ ایک علیحدہ، اور وہ ایک پورا ٹاپک میں نے بڑی ڈیٹیل سے قرآن پاک کی آلموسٹ آدھی سے زیادہ ہم نے سورہ پوری کی پوری ہم نے اس میں کی ہیں۔ تو یہ اس میں سورہ آلریڈی ہوئی ہے، لیکن یہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں تھیں تو وہ دیکھ لیں، اور اگر آپ پوری سورہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ 9 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، جتنی یہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، اتنی 9 ٹوٹل آیات ہیں۔ تو اس سے پچھلی پہلی آیت میں نے بتا دیا، اور یہ دوسری اور تیسری آیت ہم کر رہے ہیں۔ چوتھی آیت میں بلکہ تیسری کو کر کے چوتھی کرتے ہیں کہ جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، کہ اس شخص کے لیے خرابی ہے جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ اگر میں پہلی آیت بھی اس کے ساتھ ملا لوں تو آیت نمبر 3، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ اب وہ اس کو مطلب وہ ایسا شخص ہے جو کہ اکٹھا کرتا ہے اور گنتا ہے، اور ایسے گنتا ہے یا ایسے اکٹھا کرتا ہے کہ جیسے ہمیشہ اس کے پاس رہنے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ دیکھا ہوگا لوگوں کو، آپ لوگوں نے بھی، کہ وہ مال جانے کا پتہ بھی نہیں لگتا، جو جس طرح اکٹھا کیا جاتا ہے اسی طرح ہی وہ چلا بھی جاتا ہے، اور کئیوں لوگوں کے پاس رہ بھی جاتا ہے۔ تو لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو تب تو نہیں کوئی بھی لے کے جاتا، ہمیشہ تو نہیں رہنے والا، اور اس کے بعد تو جب موت آ جانی ہے تو اس کے بعد تو پھر کسی بھی کام کا نہیں۔ ایون اس سے اگلی آیت میں، چوتھی آیت میں کہا کہ مطلب وہ توڑ پھوڑ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، وہ جو مال اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے نا ایسے، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کو توڑ پھوڑ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو مین مقصد یہ کرنے کا یہی ہے کہ مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اکٹھا کرنے کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے میں نے یہ دو آیات میں زکوٰۃ
جو کہ فرض ہے، ضروری ہے، وہ تو دینی دینی ہے، اس کے علاوہ بھی مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو زکوٰۃ کی تو ایٹ لیسٹ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی دیکھ کے کہ کس کس چیز پہ بنتی ہے، وہ ساری دینی چاہیے. ایٹ لیسٹ وہ تو فرض ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ پاک جگہ جگہ پہ مال خرچ کرنے کا، دوسروں کا حق ہے اس میں. یہ ساری آیات ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، اور آگے بھی مزید انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آپ اس پوری سورہ کو سمجھ کے عربی کے ساتھ اردو میں سمجھیں، پڑھیں، غور و فکر اردو والے ترجمے میں کریں، اور عربی ساتھ ضرور پڑھ کے غور و فکر کریں. جزاک اللہ خیر.